جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ونس اگین ویلکم ٹو آل آف یو۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں آئی ہیو اے ڈریم۔ آئی ہیو اے ڈریم مارٹن لوتھر نے بیٹا لکھا ہے، جو کہ امریکہ میں سیاہ فام سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ 15 جنوری 1929 میں پیدا ہوا اور اس نے ہمیشہ سے شہری آزادی، شہری جو ہے نا ان کے حقوق کے لیے ایکٹیوسٹسٹ ایز اے جو ہے نا وہ شہری حقوق کے لیے اس نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے بہت سارے پروسیشنز کے اندر جو ہے نا وہ شہری حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور اسے ٹھیک ہے، اور اس نے یہ اسپیچ جو آج ہم پڑھیں گے آئی ہیو اے ڈریم، یہ اسپیچ 28 اگست 1963 کو واشنگٹن میں ڈلیور کی تھی، اور اسے امن کا نوبیل پرائز بھی دیا گیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنے کویسچن کو۔ ونس اگین کویسچن سے آنسر سے بیٹا سنیے گا، واٹ از دا ڈریم آف مارٹن لوتھر کنگ، کہ مارٹن لوتھر کنگ کا ڈریم کیا ہے۔ مارٹن جو لوتھر ہے اس کا ڈریم کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کویسچن فیصل آباد بورڈ میں 11، 15 لاہور بورڈ میں، گجرانوالہ بورڈ میں اور لاہور بورڈ میں ونس اگین 19 کے اندر ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کویسچن کا آنسر ہے کہ اس کا ڈریم کیا ہو سکتا ہے، وہ کس ڈریم کی طرف لے کر ہمیں چلنا چاہ رہا ہے۔ بیٹا مارٹن لوتھر کا جو ڈریم ہے وہ ہے، مارٹن لوتھر کنگ ہیز اے ڈریم دیٹ دس ہز نیشن، کہ اس کی قوم جو ہے ول گیٹ اٹس فریڈم، وہ اپنی آزادی حاصل کرے گی ون ڈے، ایک دن۔ دین ہز کنٹری ول بی فری فرام سوشل، ٹھیک ہے، ڈسکریمنیشن، وہ جو سماجی جو ڈسکریمنیشن ہے، فرق، اس سے وہ آزاد ہو جائے گی۔ ایوری سٹیزن ول بی ٹریٹڈ ایکولی، تو ہر ایک جو ہے سٹیزن اس کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے بیٹا، نیکسٹ کویسچن میں آپ ریڈ کر رہے ہوں گے، واٹ از دا ریزن نیگروز ڈسکنٹینٹمنٹ، گجرانوالہ بورڈ میں 12، 13، 15، 18 اور ساہیوال بورڈ میں 18 اور 19 کے اندر یہ بار بار ریپیٹ ہو چکا ہے۔ تو بیٹا اس کا آنسر بنے گا، دا نیگروز شوڈ ہیو اے فیتھ دیٹ، ان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے دیٹ کہ دے ول بی ایبل ٹو رائز ون ڈے، کہ وہ ایک دن اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دے شوڈ ہیو فرم بلیو، ان کو پختہ یقین ہونا چاہیے ان دا ایکویلٹی آف ہیومن بینگس، کہ انسان ایک نہ ایک دن جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، ایکول ہوں گے، برابری کی سطح پر ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ اچھا، نیکسٹ کویسچن ہے، واٹ شوڈ بی دا فیتھ آف نیگروز، ونس اگین یہی کویسچن جو ابھی آپ نے آنسر نوٹ کیا ہے کہ نیگروز کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ فیتھ آف نیگروز شوڈ بی دیٹ آل دا مین شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی، کہ ایکولی ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ واٹ از دا کوالٹیز، کیا وہ کوالٹیز ہیں، اف ویٹرنز آف کریٹو سفرنگز، کہ اگر کریٹو سفرنگز ہیں تو ویٹرنز کے اندر کیا کوالٹیز آنی چاہیے۔ ویٹرنز کی کوالٹیز بیٹا جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کے نزدیک کون سا ایسا کام ہے جس سے ویٹرنز اپنی کوالٹیز کو، جو آزمودہ لوگ ہیں، جو سکلڈ پرسن ہیں، وہ اپنی کوالٹیز کو کس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ دا ویٹرنز آف کریٹو سفرنگ آر اسٹل ہوپ فل، ان کو ابھی تک پر امید ہونا چاہیے، ان کو یقین ہونا چاہیے اباؤٹ دیئر فیوچر، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ دے سفر اے گریٹ ڈیل، انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیل کرنی ہے، انہوں نے بہت بڑا معاملہ طے کرنا ہے، بٹ دے بیئر آل دا ہارڈشپ ود پیشنس، انہوں نے صبر کے ساتھ اینڈ کریج اور ہمت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ جی بیٹا نیکسٹ کویسچن ہے کہ واٹ آر دا کوالٹیز آف دا ویٹرنز آف دا کریٹو سفرنگ، ونس اگین وہی بات کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، کہ اسٹل ہوپ فل ہونا چاہیے، پر امید ہونا چاہیے، کہ آپ کو اباؤٹ دیئر فیوچر، اپنے فیوچر کے متعلق، کہ ہمیں آزادی انشاءاللہ ملے گی اور ہمیں یہ آزادی حاصل کر کے رہنی ہے۔ واٹ شوڈ بی دا کرائٹیرین آف دا ججمنٹ آف اے پرسن، ایک پرسن کو جج کرنے کا کرائٹیریا کیا ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو مارٹن لوتھر کے نزدیک کیا ججمنٹ کا کرائٹیریا ہو سکتا ہے۔ مارٹن لوتھر ہیز اے ڈریم، اس کا یہ خواب ہے دیٹ ون ڈے دا کرائٹیرین آف ججمنٹ، کہ ججمنٹ کا جو یہ عقیدہ ہے ول چینج، وہ بدل جائے گا۔ اے پرسن شوڈ ناٹ بی جج بائی دا کلر آف ہز اسکن، کہ اسے اس کے اسکن کی وجہ سے، اسے اس کی جلد کی وجہ سے، اس کی جلد کے رنگت کی وجہ سے کبھی بھی جج نہیں کیا جائے گا، بٹ لیکن بائی دا کنٹینٹس آف ہز کریکٹر، لیکن اس کے اپنے کریکٹر، اپنے کردار کی خصوصیات کی وجہ سے اس کو جج کیا جائے گا۔ یہ مارٹن لوتھر کا ماننا ہے۔ جی بیٹا نیکسٹ کویسچن ہے، واٹ شوڈ بی دا کرائٹیرین آف دا ججمنٹ آف اے پرسن، وہ وہی کویسچن جو ابھی آپ نے ریپیٹ کیا ہے،
اس کا آنسر ہے کہ ججمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا یہ ہے ججمنٹ کا طریقہ کار کہ ایوری پرسن ٹھیک ہے شوڈ بی ججڈ آن ہز کریکٹر، کہ اسے اپنے کریکٹر کے اوپر جج کیا جانا چاہیے، ناٹ آن ہز اسکن، اس کی اسکن کے اوپر جج نہیں کیا جانا چاہیے. ہو واز مارٹن لوتھر کنگ. مارٹن لوتھر کنگ کون تھا؟ مارٹن لوتھر کنگ جو تھا وہ ایک سوشلسٹ ریفارمر تھا. ٹھیک ہے، وہ چاہتا تھا، وہ کریٹیو پرسن تھا جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کو بیٹا وہ ختم کرنا چاہتا تھا، اور اسی ہی بنیاد پر اسے 1964 کے اندر نوبیل پرائز بھی دیا گیا. رائٹ اے نوٹ آن سوشل ڈسکریمنیشن. سوشل ڈسکریمنیشن کے اوپر نوٹ لکھیں. اچھا، سوشل ڈسکریمنیشن کے اوپر جو نوٹ ہے اس کا آنسر میں ابھی آپ کو کلیئر کرتا ہوں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوشل ڈسکریمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو معاشرے کے اندر فرق ہے اس فرق کو کیسے، یعنی کہ اس فرق کے اوپر آپ موضوع لکھیں. وین آل دا پرسنز آر ایکولی ٹریٹڈ. جب آپ تمام لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا، ان کو ایکولی ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا. آل دا بلیک مین ول بی ایبل. وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ ہینڈس آن جوائن ہینڈس آن، کہ وہ ہاتھ ملا سکیں گے ود آل دا وائٹ مین، کہ وہ وائٹ مین کے ساتھ. دیر از نو ڈسکریمنیشن، تو کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. لیکن اگر سارے کے سارے جو مین ہیں، ٹھیک ہے، آل مین آر، ٹھیک ہے، آر ڈسٹارٹیڈ، ٹھیک ہے، بکھرے ہوئے ہوں گے انٹو گروپس آر پارٹیز سچ لائک دیٹ بلیک اینڈ مین، ٹھیک ہے، رچ اینڈ پور. ٹھیک ہے، تو اگر وائٹ اور بلیک میں بھی بٹے ہوئے ہوں گے تو اسے کہتے ہیں سوشل ڈسکریمنیشن. آل دا مین اینڈ، ٹھیک ہے، وومین شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی ان اینی کیس. کسی بھی کیس کے اندر ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. واٹ ڈز لوتھر وش اباؤٹ امیرکا. امریکہ کے متعلق لوتھر کی کیا وش ہے؟ اٹ از ان فیکٹ، حقیقت میں ایکسٹریکٹ فرام دا مارٹن لوتھرز ہسٹوریکل اسپیچ. اس کی اسپیچ سے یہ نکلتا ہے، ڈلیورڈ ان دا اسمبلی آف نیگروز. نیگروز کی اسمبلی سے اس نے کہا تھا. اس نے کہا کیا تھا، اس کے ذہن میں چل کیا رہا تھا، اس کے ذہن میں جو بات تھی وہ بات بیٹا بہت گہری ہے. اکارڈنگ ٹو مارٹن لوتھر دا پیپل فرملی بلیو ان دا ایکویلٹی آف آل مین، کہ لوگوں کو پختہ یقین ہونا چاہیے کہ تمام انسان برابری پر پیدا کیا گیا ہے، ان کو برابری کا حق حاصل ہے. However, تاہم their actions were generally against it when they would be able to work together in all fields of life. وہ جب زندگی کے تمام کاموں میں ایکولی بیٹا کام کر سکیں گے تو وہ واقعی برابری کی سطح پر آ جائیں گے. They would be able to prove the true meaning of their creed practically. تو وہ اپنی کریڈ کو، اپنے عقیدے کو اصل میں تب ثابت کر سکیں گے. تو بیٹا یہاں تک کویسچن آنسر کا ایک سلسلہ تھا. ہوپ سو کہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. سینونیم، شارٹ کویسچنز اور آنسر، ان کو اچھی طرح آپ نے کر کے آنا ہے، اور اگر کوئی کویسچن آنسر آپ نے پوچھنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.